حیدر کی غور سے دیکھنے پر اس سے پہلے حیدر مشکوک ہوتا وہ دوبارہ نکاحت زدہ آواز میں بولی تو حیدر خاموشی سے تھرمامیٹر لا کر اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ دیکھیں ذرا، یوشا جاگیا ابھی سے؟ نتالیہ نے حیدر کا دھیان یوشا کی طرف دلایا تو حیدر یوشا کی طرف دیکھتا نتالیہ کی طرف سے توجہ ہٹا چکا تھا۔ جب ہی نتالیہ نے تھرمامیٹر جگ کے اندر ڈالا، حیدر یوشا کو اچھی طرح چادر اوڑھا کر جب نتالیہ کی طرف پلٹا تو نتالیہ حیدر کے مڑنے سے پہلے تھرمامیٹر واپس منہ میں ڈال چکی تھی۔ 102 بخار؟ حیرت ہے، باڈی تو بالکل نارمل محسوس ہو رہی ہے تمہاری، پھر یہ کیسے؟ حیدر تھرمامیٹر کو دیکھنے کے بعد دوبارہ نتالیہ کی گردن چھو کر بخار چیک کرتا حیرت زدہ ہوا۔ بس ایسے ہی بخار ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اندر سے حرارت محسوس ہوتی ہے، اوپر سے ظاہر نہیں ہوتا کچھ بھی۔ اللہ جی، اب میرے بچے کو کون سنبھالے گا، گھر کو کون دیکھے گا اور مجھ کو کون سنبھالے گا؟ مجھ سے تو ہلا تک نہیں جا رہا۔ بے بسی کے مارے دکھ بھری داستان سناتے ہوئے شاید نتالیہ کے رونے کی دیر تھی۔ میں ہی سنبھالوں گا سب، آف ہے میرا آج، چلو پہلے تم میڈیسن لے لو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، شام تک بخار اتر جائے گا۔ حیدر نتالیہ کو پریشان دیکھ کر اسے تسلی دیتا ہوا میڈیسن باکس سے بخار کی گولی نکال کر لے آیا، جو نتالیہ نے حیدر کی نظر بچاتے ہی بیڈ کے پیچھے پھینک دی اور حیدر کو دکھانے کے لیے گلاس میں موجود پانی پینے لگی۔ اب ذرا مجھے واش روم تک تو لے جائیں تاکہ میں منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤں، نتالیہ حیدر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی تو حیدر نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا تم 4 قدم پر واش روم تک خود چل کر نہیں جا سکتی؟ حیدر نتالیہ کو جتانے والے انداز میں بولا جو بخار کی وجہ سے ننھی بچی بنی ہوئی تھی۔ بخار بھی نہ جانے کیسا تھا، سہارا مانگا آپ سے، آپ کی جائیداد نہیں۔ اللہ جی، ایسا برا وقت کسی پر نہ آئے، پلیز اللہ جی، یوشا کو جلدی سے جوان کر دیجئے، اب مجھ بد نصیب کا وہی سہارا بنے گا جوان ہو کر۔ کراتی ہوئی آواز میں دعائیاں دیتی نتالیہ خود ہمت کر کے اٹھنے لگی۔ حیدر اب اس کو مشکوک ہوتا دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی نتالیہ چکرا کر گرنے لگی، حیدر نے پھرتی سے اسے تھام لیا۔ چلو ابھی کے لیے تمہیں میں سہارا دے دیتا ہوں، یوشا کے جوان ہونے میں تو بہت سال ہیں ابھی۔ حیدر نتالیہ کو بولتا ہوا اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا تو نتالیہ نے بھی زیادہ نخرے دکھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اوف نتالیہ، منہ کم کھول، اگر اوور ایکٹنگ زیادہ ہو گئی تو یہ بندہ بات کی کھال نکالنے والوں میں سے ہے، نتالیہ حیدر کو دیکھتی دل ہی دل میں بولی۔ اس کے بعد حیدر نے تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ نتالیہ خوش تھی، یوں حیدر کو اپنی جانب مائل کر کے۔ میرا بیٹا جاگ گیا، آ جاؤ جلدی سے بابا کے پاس۔ یوشا کے جاگتے ہی حیدر کا دھیان نتالیہ سے ہٹا۔ اب وہ یوشا کے کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ نتالیہ باپ بیٹے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تم کمرے سے باہر کیوں چلی آئی؟ بولا تھا نا ریسٹ کرو۔ حیدر یوشا کو گود میں لیے ناشتہ کرواتا ہوا نتالیہ سے بولا، جو دیوار پکڑ کر لاغر سی حالت میں کمرے سے باہر چلی آ رہی تھی۔ یار نتالیہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ چاچو نے بتایا تمہیں فیور ہو رہا ہے صبح سے۔ حسن چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا اٹھ کر نتالیہ کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ اتنی ساری باتیں میں یوں کھڑی ہو کر ایک ساتھ نہیں بتا سکتی، ذرا سہارا دے کر صوفے پر بٹھاؤ مجھے۔ اف، مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا۔ نتالیہ کانپتا ہوا ہاتھ حسن کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تو حیدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر نتالیہ کا ہاتھ تھاما اور اپنی گود میں موجود یوشا اس نے حسن کی گود میں تھما دیا۔ یہ ناشتہ کر چکا ہے، میں اس کو بھی کچھ کھلا دیتا ہوں، تب تک تم یوشا کو سنبھالو۔ حیدر حسن کو بولتا ہوا نتالیہ کو سہارا دے کر صوفے تک لایا۔ بہت اچھے چاچو، میرا مطلب ہے آپ اچھی طرح اپنی بیگم کی کھلائی پلائی کریں تاکہ یہ بھلی چنگی ہو جائے، تب تک میں آپ کے اس ہیرو کو سنبھال لیتا ہوں۔ حسن حیدر سے بولتا ہوا یوشا کو گود میں اٹھائے ڈائننگ ہال سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ حیدر سے نظر بچا کر نتالیہ کو آنکھ مارنا نہیں بھولا، جس پر نتالیہ نے حسن کو جلد وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ تب تک حیدر نتالیہ کے لیے سوپ لے کر آیا۔ جب تک تم یہ سوپ پیو میں آتا ہوں۔ حیدر سوپ کا باؤل میز پر رکھتا ہوا مصروف انداز میں بولا اور کچن سے جانے لگا۔ یہ سوپ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی پلا دینا۔ نتالیہ کی آواز پر حیدر کے قدم رکے، وہ مڑ کر نتالیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھوں سے سوپ پی کر تمہارا بخار اتر جائے گا؟ حیدر واپس آ کر نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ شاید ایسا کرنے سے بخار اتر ہی جائے۔ نتالیہ حیدر کا چہرہ دیکھتی ہوئی اس سے سیریس ہو کر بولی۔ تم بخار اتارنا چاہتی ہو یا میری توجہ چاہتی ہو؟ اب کی بار حیدر نتالیہ کے قریب بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح انداز میں نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ میرے لیے آپ کی ذات اہم ہے، آپ کی توجہ صرف میرے اوپر رہے، اس کی خاطر تو میں صدیوں بیمار رہنے کے لیے تیار ہوں۔
نتالیہ حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے بولی تو حیدر نتالیہ کا ماتھا چھو کر اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ ویسے ہی نتالیہ نے حیدر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ خاموشی سے مگر منتظر نگاہوں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے نفی میں سر ہلایا اور نتالیہ کو اپنے ہاتھ سے سوپ پلانے لگا۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں اپنے ہاتھ سے تمہیں سوپ پلا چکا ہوں، اب امید ہے کہ تم اپنے اس بخار کو جلد صحیح کر لو گی۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس وقت خالی باؤل لے کر صوفے سے اٹھ گیا تو نتالیہ وہیں آنکھیں بند کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے، نتالیہ گنگناتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ تب یوشا کو گود میں اٹھائے حیدر کمرے میں چلا آیا، جسے دیکھتے ہی نتالیہ نے اپنی شکل ایسی بنا لی جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ حیدر یوشا کو لٹانے کے بعد ذرا یہاں آئیے گا پلیز، نتالیہ حیدر کی توجہ اپنی طرف دلاتی اس سے بولنے لگی۔ ابھی تک تمہاری اداکاری ختم نہیں ہوئی، پورا دن گزر چکا ہے، اب نارمل ریئیکٹ کرو۔ حیدر یوشا کو بیبی کاٹ میں لٹاتا ہوا سنجیدہ لہجے میں نتالیہ سے بولا تو نتالیہ نے فوراً روحانسی لہجہ اختیار کیا۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں صبح سے بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوں؟ یا اللہ، میرے شوہر کو مجھ پر یقین نہیں ہے، ایسا کر تو مجھے اٹھا لے۔ اچھا ہے دوسری مرتبہ بیوہ ہوں گے تب انہیں میری قدر ہوگی، نتالیہ روحانسی آواز میں بولی۔ اف نتالیہ، بہت ہو گیا، اگر میں تمہاری حرکتوں پر تمہیں ٹوک نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اوور حرکتیں ہی کرتی جاؤ سارا دن۔ اب کی بار حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا بری طرح ڈانٹ کر بولا تو نتالیہ سمجھ گئی اس کا ڈرامہ اب اس کے شوہر کے آگے نہیں چلنے والا، اس لیے وہ سنبھلتی ہوئی نارمل ہو کر حیدر کے پاس آئی اور مسکراتی ہوئی بولی، چلیں آپ کے کہنے پر میں اپنی اداکاری ختم کر دیتی ہوں، لیکن پھر آپ بھی مجھ سے ناراض ہونے کی ایکٹنگ ختم کر دیں۔ نتالیہ نے مسکرا کر حیدر سے بولتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹے، جنہیں حیدر نرمی سے ہٹاتا ہوا نتالیہ سے دور ہوا۔ یہ اپنی غلط فہمی دور کر لو کہ میں تمہارے سامنے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ میری نظر میں تمہاری خطا اتنی چھوٹی نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور رہی بات آج صبح سے اب تک تمہارا خیال رکھنے کی، تو جب سے تم آئی ہو تب سے تم میرے گھر کا، یوشا کا خیال رکھ رہی ہو، تو سمجھ لو کہ ایک دن میں نے بھی تمہیں ریسٹ دیا ہے۔ تمہاری ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے بھی تمہیں نہیں ٹوکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے بے وقوف بناتی رہو۔ تمہارے ہاتھوں بے وقوف میں ایک مرتبہ بن چکا ہوں، اب دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں بن سکتا، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ حیدر اپنی بات کی مکمل وضاحت دے کر اسے جتاتا ہوا بولا کہ وہ اس کی ایکٹنگ کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ حیدر کے لب و لہجے پر نتالیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ میں نے تو سنا تھا جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے اتنی دیر تک ناراضگی نہیں برتی جاتی۔ معافی مانگ تو رہی ہوں، حیدر معاف کر دیجئے نا مجھے، نتالیہ صلح جو انداز اپناتی ہوئی حیدر سے بولی۔ اتنے دلوں سے چلی آ رہی ناراضگی کو وہ اپنے اور اس کے درمیان سے آج مکمل ختم کرنا چاہتی تھی۔ بالکل صحیح سنا ہے، جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے زیادہ دیر تک ناراضگی نہیں برتی جاتی۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب بھی میرے دل میں تمہاری محبت قائم ہوگی؟ جب مجھے معائشہ سے تمہاری سچائی کا علم ہوا تھا تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس لڑکی پر اپنے جذبات لٹائے جس کو میری ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ لڑکی مجھے بہت آسانی سے کسی دوسری لڑکی کے کہنے پر چھوڑ، میری محبت، میرے جذبات اس کی نظر میں رتی برابر اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی دن میرے دل سے تمہاری محبت ختم ہو چکی تھی۔ حیدر کے سخت الفاظ اور بلا کا سنجیدہ لہجے پر نتالیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ حیدر کے قریب آ کر ایک دم سے بولی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے سامنے، میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کی آنکھیں اور یہ لہجہ یوں چگلی نہیں کھا رہا ہوتا۔ آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کم عقلی پر شرمندہ ہوں۔ میں جی بھر کے شرمندہ ہوں حیدر، آپ جانتے ہیں نا، میں آگے سے کبھی کوئی دوبارہ ایسی حماقت نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں اب دوبارہ کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گی، بلکہ کر ہی نہیں سکتی ایسی حماقت جس سے کبھی زندگی میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مگر غلطی جرم تو نہیں ہوتا جس کی تلافی ناممکن ہو، پلیز مجھے معاف کر دیں، نتالیہ منت کرتی ہوئی حیدر کے سامنے بولی، جو اس وقت نہ جانے کیوں سنگ دل بنا ہوا تھا۔ نتالیہ کے انداز پر حیدر نے اس کو گرفت میں جکڑ لیا۔ گرفت ایسی تھی کہ نتالیہ اس کی پناہوں میں سسک پڑی۔ تمہاری خطا چھوٹی نہیں، وہ میرے سامنے جرم کے برابر ہے جس کی تلافی اتنی آسانی سے ممکن نہیں۔ میری آنکھیں اور میرا لہجہ ابھی تمہیں چغلی کھاتا محسوس ہو رہا ہے، بہت جلد تمہاری یہ خوش فہمی دور ہوگی جب میں تمہارے اوپر سوتن لے کر آؤں گا۔
تمہارے جرم کی یہی سزا تجویز کی ہے میں نے، بہت جلد میں شادی کرنے والا ہوں۔ حیدر کی بات سن کر وہ پتھرا سی گئی تھی۔ حیدر اس کے پتھرائے ہوئے وجود کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا نتالیہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر لائٹ بند کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کوئی بے وقوف نہیں تھا کہ صبح سے اس کی اداکاری نہیں سمجھ رہا تھا، مگر شام کو جب وہ اپنا پلان کامیاب ہونے کا حسن کو ہنستی ہوئی بتا رہی تھی، تب حیدر کو محسوس ہوا شاید وہ اسے بے وقوف سمجھتی ہے اور ابھی بھی اس کو بے وقوف بنا کر خوش ہو رہی تھی۔ تبھی وہ نتالیہ پر اپنا غصہ نکال چکا تھا۔ صبح بیدار ہوتے ہی اسے اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کل رات نہ جانے وہ کب تک کمرے میں بے مقصد کھڑی رہی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ بیڈ پر کب آ کر لیٹی۔ اس وقت بخار کی حرارت سے اس کا بدن جل رہا تھا۔ کل تک وہ جو ڈرامہ کر رہی تھی، اس وقت سچ میں اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر چل بھی سکے۔ نتالیہ کی نظر ڈریسنگ روم سے نکلتے حیدر پر گئی، جو آفس کے لیے تیار ہو کر اسے نظر انداز کرتا سائڈ ٹیبل سے اپنی رسٹ واچ اٹھا کر کلائی میں ڈال رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے نتالیہ کو بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کا چہرہ زرد اور مرجھایا ہوا تھا۔ کیا وہ دوبارہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی؟ حیدر اپنا والیٹ اور موبائل پاکٹ میں ڈالتا ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ نتالیہ بیڈ سے اترتی ہوئی واش روم کی طرف جانے لگی۔ اس کی چال میں سستی اور بوجھل پن حیدر مکمل طور پر نظریں اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے ہی نتالیہ کے قدم لڑکھڑائے، حیدر اس کو تھامنے کے لیے فوراً نتالیہ کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے نتالیہ بیڈ کا کنارہ پکڑ چکی تھی۔ حیدر وہیں رک گیا۔ وہ خاموشی سے نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو اس پر نظر ڈال کر واش روم چلی گئی۔ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا ہوا ہے تمہیں؟ حیدر نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا۔ اسے حسن کی آواز سنائی دی، جو ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے نتالیہ سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں ہوا، آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ نتالیہ کی سنجیدہ آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ اس کی کرسی کھینچ کر بیٹھنے تک وہ دونوں بھی خاموش ہو چکے تھے۔ یار چاچو، مائنڈ نہیں کریے گا، یہ آپ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مگر آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ حسن نے حیدر سے بولنا چاہا، تبھی حیدر اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، میں مائنڈ کر سکتا ہوں حسن، اپنا ناشتہ کرو۔ حیدر کی بات سن کر حسن خاموش ہو گیا، جبکہ نتالیہ حیدر پر ایک نظر ڈال کر کرسی سے اٹھ کر فریج سے اپنے لیے آئس کریم نکال کر لے آئی اور واپس کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ کیوں اپنی جان کے دشمن بنی ہوئی ہو؟ طبیعت خراب میں کون بے وقوف آئس کریم کھاتا ہے؟ حسن نتالیہ کی حرکت پر اس کو دیکھ کر ٹوکتا ہوا بولا تو حیدر نے پلیٹ سے سر اٹھا کر نتالیہ کو دیکھا۔ یعنی اس کی سچ میں طبیعت خراب تھی، جو اس کے چہرے سے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مگر حسن کی بات پر اور حیدر کے دیکھنے پر نتالیہ سپون کو پلیٹ میں رکھ کر باؤل میں اپنی انگلی ڈبو کر آئس کریم کھانے لگی۔ نتالیہ کی حرکت پر حیدر سر جھٹک کر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے روم میں آ کر بیٹھا تھا، تبھی اس کا دھیان نتالیہ کی طرف چلا گیا۔ یہ لڑکی تو آفس میں بھی سکون نہیں دینے دیتی۔ حیدر نتالیہ کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے گھر پر کال ملانے کے لیے اپنا موبائل اٹھایا، جو میٹنگ ہونے کی وجہ سے حسب عادت وہ اپنے آفس روم میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ موبائل فون پر پہلے سے حسن کی لاتعداد کالز دیکھ کر اسے کسی انہونی کا خدشہ ہوا۔ حسن کا آیا ہوا میسج دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، جس میں اسے فوری طور پر ہسپتال کا پتہ لکھ کر وہاں آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ نتالیہ، حیدر خالی ذہن کے ساتھ کرسی سے اٹھا۔ اپنے خیال کو جھٹکتا ہوا وہ تیزی سے آفس کے کمرے سے باہر نکلا۔ نتالیہ کہاں ہے حسن؟ کیا ہوا ہے اسے؟ جلدی بتاؤ مجھے، کیسی ہے وہ؟ ہسپتال کے کوریڈور میں حسن کو دیکھ کر حیدر اس کی جانب بڑھتا ہوا بے قرار لہجے میں حسن کو دونوں شانوں سے پکڑتا اس سے نتالیہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ چاچو، نتالیہ کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہسپتال میں تو حیدر کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح ڈر رہا تھا۔ تبھی حیدر کی نظر اسپتال کے کمرے سے باہر نکلتی نتالیہ پر پڑی، جو سرخ آنکھیں لیے شاید تھوڑی دیر پہلے بے تحاشا رو چکی تھی، باہر نکل رہی تھی۔ حیدر حسن کی بات پر دھیان دینے کی بجائے نتالیہ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے نتالیہ روتی ہوئی حیدر کے سینے سے لگتی، حیدر نے خود اسے اپنے قریب کر کے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تھینک گاڈ کہ تم ٹھیک ہو، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا حسن کا میسج دیکھ کر۔ حیدر نتالیہ کو سینے سے لگائے اس کے ٹھیک ہونے کا اطمینان کرتا نتالیہ سے بولا تو نتالیہ کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ حیدر، یوشا ہم دونوں کا بیٹا، وہ نتالیہ کے جملے پر حیدر کا دل ایک مرتبہ پھر کانپ اٹھا۔ اس نے نتالیہ کو خود سے جدا کیا۔ کیا ہوا ہے یوشا کو؟ کہاں ہے وہ؟ نتالیہ خاموش کھڑی، رو کیوں رہی ہو؟ مجھے جواب دو۔ حیدر نتالیہ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا تو حسن ایک دم درمیان میں آیا۔ تم یوں بے وقوفوں کی طرح رو کر ٹینشن کیوں دے رہی ہو چاچو کو؟
चाचू आप टेंशन ना लें, यूशा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उसका स्टोमिक वॉश कर दिया है। शुक्र है पेट्रोल ज़्यादा क्वालिटी में उसके पेट में नहीं गया था। ख़तरे की कोई बात नहीं है अब। हसन हैदर को एकदम परेशान देखकर उसको तसल्ली देने के साथ बताने लगा। हसन की बात सुनकर हैदर का सर चकरा गया। वो अपना रुख हसन की जानब करता हुआ बोला, जनरेटर के लिए पेट्रोल तो मैंने किचन के कैबिनेट में रखा था। यूशा वहाँ तक कैसे पहुँचा? तुम कहाँ थी उस वक्त? आखिरी जुमला हैदर ने शदीद गुस्से में नतालिया की तरफ रुख करके उससे पूछा। मेरी आंख लग गई थी आपके ऑफिस जाने के बाद। मुझे खबर ही नहीं हुई यूशा कब उठा और किचन में चला गया। नतालिया हैदर को बता रही थी, तब हैदर का हाथ फ़ज़ा में बुलंद हुआ जो फ़ौरन हसन ने पकड़ लिया। चाचू क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं आप? कूल डाउन। यूशा बिल्कुल ठीक है। हसन आसपास गुजरने वालों का ख्याल करता हुआ हैदर से नरमी से बोला। हैदर को तो इस वक्त गुस्से में माहौल का एहसास तक नहीं रहा था। ये एक लापरवाह लड़की ही नहीं बल्कि एक लापरवाह माँ भी है। हर वक्त हंसी मजाक, बस यही इसकी ज़िंदगी है। अगर मेरे बेटे को इसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचता तो मैं आज उसकी जान ले लेता अपने हाथों से। हैदर गुस्से की शिद्दत से नतालिया को देखता हुआ बोला तो वो हैदर के गुस्से में बोले गए लफ्ज़ों पर गौर करने लगी और ख़ामोशी से बिना एक लफ्ज़ बोले कॉरिडोर से बाहर निकल गई। दैट्स नॉट फेयर चाचू, इस बेचारी की तो खुद सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। आपको इसको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। बच्चे तो ऐसी हरकत कर जाते हैं। अगर ये सब यूशा आपकी मौजूदगी में करता तो आप किसको ब्लेम करते फिर? अगर आप यूशा के बाप हैं तो वो यूशा की माँ है। 2 साल आपके बगैर उसी ने तो आपके बेटे को पाला है और उसकी देखभाल भी उसी ने की है। हसन अफसोस करता हैदर से बोला जो गुस्से में सब भूलकर नतालिया पर बरस चुका था। हसन की बात को तस्लीम करने के बावजूद वो बिना कुछ बोले यूशा के पास अस्पताल के कमरे में चला गया, जबकि हसन नतालिया के पीछे कॉरिडोर से बाहर निकल गया। यूशा को अस्पताल से लेकर वो लोग रात तक घर आ गए थे, जिसके बाद से नतालिया बिल्कुल खामोश थी। उसकी खामोशी हैदर महसूस तो कर रहा था, मगर फ़िलहाल वो ख़ुद भी चुप था। उसकी सारी तवज्जो यूशा की तरफ थी। यूशा के सोने के बाद हैदर ने सोच रखा था कि वो नतालिया से सारी बात क्लियर करेगा और अपनी नाराज़गी भी ख़त्म कर देगा। शायद गुस्से में वो नतालिया को कुछ ज़्यादा ही डांट चुका था, मगर बाद में यूशा के सोने के बाद थकन के बायस हैदर की अपनी आंख भी लग गई, जो फजर के वक्त खुली। इस वक्त नतालिया बेड पर तो क्या कमरे में भी मौजूद नहीं थी। हैदर के बराबर में बेड पर ही यूशा सो रहा था। फिर इस वक्त नतालिया कहाँ जा सकती है? हैदर बेड से उठकर बैठ गया और टाइम देखने के लिए उसने अपना मोबाइल उठाया, जिसके नीचे एक पेपर दबा हुआ था। वो पेपर उठाकर देखने लगा जिस पर तहरीर दर्ज थी। आपने गुस्से में बिल्कुल ठीक कहा मुझे। मैं एक लापरवाह लड़की हूँ। एक लापरवाह लड़की को कम से कम लापरवाह माँ नहीं होना चाहिए। शायद मैं यूशा का ख्याल इस तरह नहीं रख पाऊँ जिस तरह कोई दूसरी लड़की, मतलब आपकी आने वाली बीवी यूशा का ख्याल रख सकेगी। इसलिए आपकी और यूशा की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। जो अपनी बेवकूफ़ी के हाथों आपके साथ किया आपने सह लिया, मगर उस बेवकूफ़ी के लिए जो सज़ा आपने मेरे लिए तजवीज़ की वो बहुत बड़ी है। सह नहीं पाऊँगी, इसलिए आपके घर से दोबारा जा रही हूँ। अपना और यूशा का ख्याल रखिएगा। एक बेवकूफ़ और कम अकल बीवी और एक लापरवाह माँ। नतालिया के हाथों लिखी हुई ये तहरीर पढ़कर गोया कमरे की छत हैदर पर आ गिरी थी। वो अपनी बीवी की इस हरकत पर सर पकड़कर बैठ गया, जो दूसरी मर्तबा उसके घर से चली गई थी। अपने गुस्से को जब्त करता एक नज़र सोए हुए यूशा पर डालकर वो कमरे से बाहर निकला तो हैदर के कदम डाइनिंग हॉल में ही रुक गए। वो हैंड कैरी सोफ़े के पास रखे खुद सोफ़े पर बैठी हुई थी। हैदर गहरी सांस लेकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि नतालिया घर में मौजूद थी, कहीं नहीं गई। हैदर के बेडरूम से बाहर निकलने पर रोई हुई आंखों के साथ हैदर को देखने लगी। हैदर इसके हाथ का लिखा पेपर अपने हाथ में पकड़े नतालिया के पास आया तो नतालिया उसको देखकर खड़ी हो गई। क्या मजाक था ये? मजाक नहीं है ये, मैं सच में यहाँ से जाने। नतालिया बोलती हुई आंखों में आए आंसू जब्त करने लगी, जिसकी वजह से उससे जुमला भी मुकम्मल नहीं किया जा रहा था। हैदर खामोशी से नतालिया का चेहरा देखते हुए उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। पहले भी बताए बगैर चली गई थी तो सोचा अब की बार आपको बता दूं, इसलिए सब कुछ लिख दिया, मगर यहाँ इसलिए बैठ गई थी ताकि। नतालिया बोलती हुई आंख से निकलकर गाल पर आए आंसू हथेली से साफ करने लगी। तब हैदर बोला, तुम कितनी सेल्फिश हो नतालिया। तुमने पहले भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा, और अब भी तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। चलो यूशा को तो मैं संभाल लूँगा, मगर मेरा क्या होगा? तुम अब भी ये नहीं सोच रही।
حیدر نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ نتالیہ کی کمر پر رکھ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ اس پر اب غصہ بھی کیا کرتا اور کتنا کرتا۔ آپ کا کیا ہونا ہے؟ آپ تو میرا مطلب ہے تیسری بیوی لانے والے ہیں۔ نتالیہ حیدر کو یاد دلانے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ حیدر آنے والی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ نتالیہ حیدر کو یاد دلانے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ حیدر آنے والی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تیسری بار شادی کروں گا؟ وہ نتالیہ کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ دوسری مرتبہ بھی تو کی تھی۔ پہلی بار نتالیہ نے اپنے منہ سے شکوہ کیا، جس پر حیدر نے گہرا سانس لیا۔ اور دوسری شادی کرنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا گزارا صرف تمہارے ساتھ ممکن ہے، کیونکہ جس طرح تم مجھے انٹرٹین کر سکتی ہو شاید کوئی دوسری لڑکی نہیں کر سکتی۔ حیدر نتالیہ کو اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا تو نتالیہ نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر وہ اپنے بازوؤں کا گھیرا نتالیہ پر سخت کر چکا تھا، یعنی اب نتالیہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس سے دور جائے۔ مجھے چھوڑ دیں حیدر، بہت شکوے ہیں میرے دل میں آپ کے لیے، میرا آپ کی زندگی سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ نتالیہ نے بولتے ہوئے اس کا حصار توڑنا چاہا مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب اگر تم نے دوبارہ جانے کی بات کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ جو بھی شکوے ہیں ایسے ہی میرے قریب رہ کر مجھ سے کرو۔ حیدر نرم لہجے میں اس کو بازوؤں میں لیے بولا۔ کیوں بولا آپ نے کہ آپ تیسری شادی کریں گے؟ جانتے ہیں کتنا برا لگا تھا مجھے؟ نتالیہ حیدر کے بازوؤں میں اسے شکوہ کرتی بولی۔ اسی وجہ سے بولا تھا تاکہ تمہیں برا لگے۔ تم نے کبھی یہ سوچا مجھے کتنا برا لگا ہوگا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم کسی دوسری لڑکی کے کہنے پر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ حیدر نے بولتے ہوئے نتالیہ کی کمر سے اپنے بازو ہٹائے اور نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اپنے مائنڈ میں یہ بات کلیئر کر لیں، اس رات میرا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جو آپ مجھے کہہ رہے تھے وہ سب آپ کی مرضی پر ہوا تھا۔ نتالیہ نے حیدر کو چند دن پہلے کی بات یاد دلائی تو حیدر ہنس پڑا۔ وہ نتالیہ کو کمر سے پکڑ کر دوبارہ اپنے قریب کرتا بولا، اس دن تمہارا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ سب میں نے اپنی دلی خواہش پر کیا تھا، کیونکہ تم سے ڈریس چینج کرنے کے لیے میں نے بولا تھا۔ اور کچھ؟ حیدر بولنے کے بعد اب مسکرا کر نتالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ حیدر کو دیکھنے پر اور مسکرانے پر نروس ہونے لگی، اس لیے خاموش رہی، کچھ نہیں بولی۔ ویسے 2 دن پہلے جب تم نائٹی میں میرے سامنے آئی تھیں تب تمہارے کیا ارادے تھے؟ حیدر کی شرارت بھرے انداز میں پوچھنے پر وہ جھیپ سی گئی۔ نتالیہ کے اس طرح جھیپنے پر حیدر اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرایا تو نتالیہ اپنی جھیپ مٹاتی ہوئی بولی، زیادہ اترانے کی اور اس طرح مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس دن معلوم ہو گیا تھا، اچھے خاصے بدتمیز انسان ہیں آپ۔ نتالیہ حیدر کو گھور کر شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر حیدر ایک مرتبہ پھر ہنس دیا۔ اتنے دنوں سے جو مجھے منانے کے لیے جتن کر رہی تھی، سیدھے سیدھے مجھے منانے کے لیے ایک آئٹم سانگ پر ڈانس کر لیتی تو میری ساری ناراضگی اسی وقت دور ہو جاتی۔ حیدر نتالیہ کو آئیڈیا دیتا ہوا بولا، جسے سن کر نتالیہ بھی ہنس پڑی۔ حیدر سچ بتائیں، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ میری ناراضگی تم بہت پہلے ہی ختم کر چکی ہو، اور اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں تو میں ابھی بیڈ روم میں چل کر یوشا کے جاگنے سے پہلے تمہیں یقین دلا دیتا ہوں۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھک کر اسے ثبوت دینے لگا۔ نتالیہ سرشار سی کیفیت میں گر کر ایک مرتبہ دوبارہ اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ یہ ناول آج ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا ناول شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔